شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا إن من يرجو الثواب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجا اور دنیا میں بھیجنے کا مقصد ہے انسانوں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرانا، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، اس کے حکم کے مطابق، اس کی خوشنودی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اور قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا کہ جو چاہے کرو، جو چاہے جس طرح چاہے رہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تم بیکار پیدا نہیں کیے گئے، تمہیں اپنے نبی کی زندگی کی طرح زندگی گزارنی ہے. تم دنیا میں جا کر آزاد نہیں ہو، تمہیں اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کیسی ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے، وہی کام ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں. جو آدمی قرآن کے مطابق، اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارے گا تو ان کے لیے تو کامیابی ہی کامیابی ہے. وہ لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے. جو شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر، اللہ کی مرضی سے ہٹ کر زندگی گزارے گا، اس کے لیے سراسر ناکامی ہی ناکامی ہے. تو محترم ناظرین، یہ میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بہن ہے فرمانی ناز، وہ بیچاری گانے میں اور موسیقی میں اپنا وقت گزارتی ہے، اور وہ اس کے ذریعے سے جو کمائی کرتی ہے اس سے وہ اپنی روزی کماتی ہے اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے. اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی تھی. اس کے بعد اس میں اس نے ترقی کرتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے آگے ایک اور قدم بڑھایا کہ بھجن بھی اس نے گانا شروع کر دیا ہے. یقیناً گانا بہت ہی بڑا گناہ ہے، لیکن بھجن گانا ایک مسلمان کے لیے اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، خطبے میں پڑھی تھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، جو آدمی گانے گاتا ہو یا بھجن گاتا ہو یا ڈھولک بجاتا ہو یا ہارمونیم بجاتا ہو، بانسری بجاتا ہو، کوئی بھی میوزک کے تعلق سے کوئی بھی سامان ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے بھیانک عذاب ہے. ایسا شخص جو گانے گاتا ہے اور جو بھجن گاتا ہے، اس کے لیے دردناک عذاب ہے، بھیانک عذاب ہے. یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم اپنی دنیا کی کامیابی کی فکر کرتے ہیں کہ کس طرح ہم دنیا میں کامیاب ہو جائے، لوگوں میں مشہور ہو جائے، اور کس طرح ہمارا بینک بیلنس بڑھ جائے، لیکن اس کو اپنی آخرت کی فکر نہیں ہوتی. دنیا کی زندگی 50 60 70 سال کی ہوتی ہے، لیکن آخرت کی زندگی بہت لمبی ہے، اور بہت لمبی بھی میں کہہ رہا ہوں ورنہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، اس کا کوئی کنارہ اور اینڈ ہی نہیں ہے. اور وہاں کا جو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا وہ بہت سخت ہے.
دنیا کی جو آگ ہے، دنیا کی جو تکلیفیں اور پریشانی ہیں، یہ سمجھ لو کہ آخرت کی تکلیف اور پریشانی کے مقابلے میں زیرو ہے۔ اگر دنیا کی تکلیف اور آگ کو اور پریشانیوں کو دیکھا جائے، یہاں کی سختیوں کو دیکھا جائے، تو آخرت کے مقابلے میں تو یہ آرام ہے اور نرم بستر ہے۔ آخرت کا عذاب اتنا بھیانک ہے، لیکن جو اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ان کے لیے ایسی ہی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ نے جنت تیار کی ہے۔ تو دنیا کی شہرت سے جو دھوکہ کھا جاتا ہے، دنیا کی مال و دولت سے جو دھوکہ کھا جاتا ہے، وہ انسان سراسر ناکام ہے۔ اگر ایک شخص کچے مکان میں رہ رہا ہے، ٹوٹے پھوٹے مکان میں رہ رہا ہے، اور اس کے پاس کھانے کے لیے زیادہ اچھی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو ایسا شخص خدا کی قسم کامیاب ہی کامیاب ہے۔ اور اگر ایک آدمی کے پاس بنگلہ ہے، گاڑیاں ہے، بینک بیلنس بھی بہت زیادہ ہے، اور ہر طرف اس کی فین فالوئنگ ہے، اس کے چاہنے والے بہت زیادہ ہے، لیکن خدا اس سے ناراض ہے، اس کا بنانے والا اس سے ناراض ہے، قیامت کے دن کا مالک اس سے ناراض ہے، دنیا کا اور سارے جہان کو، چاند سورج کو پیدا کرنے والا اس سے ناراض ہے، تو ایسے شخص کے پاس چاہے دنیا کی شہرتوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، لیکن ایسا شخص ناکام ہی ناکام ہے۔ اب یہ میری بہن ہے، اس کو میں سمجھانا چاہتا ہوں، اس سے چونکہ یہ ایک مسلمان ہے، ایک انسان ہے، میں ہمدردی میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو آپ کے شوہر نے طلاق دے دی تو آپ دوسرا نکاح کر لیں، آپ کے پاس دوسرے آپشن ہیں، دوسرے آپشن کو بھی تو آپ منتخب کر سکتی ہے، دوسرے آپشن جو آپ کے پاس ہے ان کو بھی تو لے سکتی ہے۔ پیٹ پالنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط طریقہ ہی اختیار کریں۔ آپ کے شوہر نے اگر آپ کو طلاق دے دی ہے، چھوڑ دیا ہے، اور آپ کے پاس پیٹ پالنے کے لیے کوئی کاروبار نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، تو آپ دوسری شادی کر لیں۔ جائز طریقہ اور صحیح طریقہ بھی تو آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تو بہت سارے کام ہیں گھروں میں کرنے کے جس سے آدمی پیسہ کما سکتا ہے، وہ کام کر لے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی دربار میں کھڑی ہوں گی قیامت کے دن، جب آپ کا انتقال ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ میری مرضی کے خلاف آپ نے گانا کیوں گایا، میری مرضی کے خلاف آپ نے بھجن کیوں گایا، تو آپ کیا جواب دے گی؟ یہی جواب دو گی نا کہ مجھے پیٹ پالنے کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہیں گے کہ دوسرے آپشن بھی تو آپ کے پاس تھے۔ اگر ہمارے ملک میں کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی جرم کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اب جج کے سامنے اس کو لے جایا گیا، جج صاحب پوچھنے لگے کہ آپ نے چوری کیوں کی؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو اس لیے کی ہے کہ مجھے اپنے گھر چلانا ہے، بچوں کا پیٹ پالنا ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، دوائیوں کو خریدنا ہے، علاج معالجہ کرانا ہے، تو جج صاحب مان جائیں گے؟ جج یہ چور کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کے پاس دوسرے آپشن بھی تو تھے، محنت کر کے آپ کماتے، کھاتے، مزدوری کرتے، بزنس کرتے، دکان چلاتے؟ بالکل کہیں گے۔ دنیا کی عدالت میں غلط کام کر کے اس کا عذر قبول نہیں کیا جاتا، غلط کام کو غلط ہی مانا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں آپ کیسے جواب دے گی کہ مجھے پیٹ پالنا تھا؟ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ آپ کے پاس دوسرے کرنے کے لیے کام بھی تو تھے۔ بہت ساری عورتیں دنیا میں اب بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی ہے یا ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ محنت کرتی ہے، مزدوری کرتی ہے، بزنس کرتی ہے، کسی دوسرے سے شادی کر لیتی ہے۔ تو میری ہمدردانہ یہ آپ سے نصیحت ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کام سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ یہ دنیا کی شہرتیں جو آپ کی فین فالوئنگ ہے، جو آپ کے ویورز ہے، جو آپ کے سبسکرائبر ہے، یہ آپ کو اللہ کی ناراضگی سے بچا نہیں سکتے، یہ آپ کو اللہ کی سختی سے بچا نہیں سکتے، یہ اللہ کے دربار میں آپ کی حمایت نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی سختی سے آپ کو چھٹکارا نہیں دلا سکتے۔ دنیا میں بڑے بڑے سنگر گزرے ہیں، بڑے بڑے شہرت والے گزرے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے، 50 سال کی 60 سال کی زندگی ہے، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دنیا سے چلے جانے کے بعد، انتقال ہو جانے کے بعد ان کے وہی کام آئے گا جو انہوں نے اچھے کام کیے تھے۔ اگر انہوں نے برے کام کیے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی پکڑ ہوگی۔ مان لو اگر آپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو کیا فائدہ ایسی شہرت کا، کیا فائدہ ایسے فالوورز کا اور سبسکرائبر کا جو آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے شرمندہ کر دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ کر دے۔ اس میں بھائی چارگی نہیں ہے۔ تو بھائی چارگی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے، آپ اللہ کو ناراض کر دے۔ آپ بھائی چارگی دکھائیے لیکن اس طریقے سے، ان کو تکلیف نہ دے، ان کو پریشانی نہ دے، ان کا حال چال پوچھے، کوئی غریب ہے اس کو کھانا کھلائے، پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ یہ ہے محبت اور بھائی چارگی کا مطلب۔ اللہ کو ناراض کرنا یہ کسی بھی صورت میں صحیح اور درست نہیں ہے۔ دنیا کی اگر ہمیں کامیاب ہونا ہے دنیا میں تو صرف اللہ کو راضی کر کے، اور اللہ راضی ہوگے ان کاموں سے جو اللہ نے قرآن کریم میں بتلائے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں اور احادیث میں بتلائے ہیں۔ یہ کون سی کامیابی ہے؟ اچھا ہمارے یہاں یہ بدگمانی ہے اور بری سوچ ہے کہ اگر ایک آدمی کا کھانے کا لیول بڑھ گیا، ایک آدمی کے کپڑوں کا لیول بڑھ گیا تو اس کو کامیاب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے جو ذہین لوگ ہیں، عقل مند لوگ ہیں، اور ان کے جو عالم ہیں، ان کے جو بڑے لوگ ہیں، ان کے جو قائد اور رہنما ہیں، ہر زمانے میں جب سے یہ دنیا بنی ہے سب اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز وقت ہے، ٹائم ہے، وقت ہے، ٹائم ہے۔ نہ سونا زیادہ قیمتی، نہ کھانا زیادہ قیمتی، نہ جو ہے کپڑے زیادہ قیمتی، نہ بنگلے اور گاڑی زیادہ قیمتی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی چیز ٹائم ہے اور وقت ہے۔ اب ایک آدمی اپنی زندگی گزار رہا ہے، گانوں میں ترقی کر لی، فلموں میں ترقی کر لی، بڑا ایکٹر بن گیا، اس کے پاس گاڑیاں ہو گئی۔ اتنی قیمتی زندگی کو آپ نے ضائع کیا ہے اپنی کپڑوں کو اچھا بنانے میں۔ فلموں سے پیسہ کمایا، گانوں سے پیسہ کمایا، اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے پاس پیسے زیادہ آ جائیں گے، گاڑی اچھی ہو جائے گی، کپڑے اچھے۔ تو کیا اتنی قیمتی زندگی آپ نے کپڑوں کے لیے برباد کی ہے؟ کیا آپ نے اتنی قیمتی زندگی کو، اتنے قیمتی ٹائم کو اپنے کھانے کے لیول کو بڑھانے کے لیے، اپنے گھر کو اور اچھا بنانے کے لیے؟ اس زندگی کا اتنا چھوٹا مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ زندگی بہت قیمتی ہے، بہت اعلیٰ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی چیز نہیں ہے۔ تو اس کو بڑے مقصد میں ختم کرے، زندگی کو بڑے مقصد میں گزارے۔ چھوٹے مقصد میں یہ کھانا بڑھا لینا اور کپڑوں کا لیول بڑھا لینا یہ تو چھوٹے مقصد ہے۔ آدمی خود سوچے کہ اگر آدمی یہاں انڈیا سے سفر کر رہا ہے امریکہ کے لیے، امریکہ جا گیا، کسی نے پوچھا کہ آپ امریکہ کیوں جا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ جی کھانا کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے۔ تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے کہ بھئی آپ نے اتنا لمبا سفر انڈیا سے امریکہ کے لیے صرف پانی پینے کے لیے، صرف کپڑا پہننے کے لیے، صرف کھانا کھانے کے لیے کیا، تو آپ بیوقوف ہے۔ زندگی بھی ایک سفر ہے جو 50 60 70 سال تک چلتی رہی ہے۔ اب آپ اس سفر کو، زندگی کے اس سفر کو، کھانے کے لیول کو بڑھانے کے لیے یا پانی کے لیول کو بڑھانے کے لیے، گھر کا لیول بڑھانے کے لیے زندگی گزار دیں، تو اس سے زیادہ بیوقوف کون شخص ہو سکتا ہے؟ زندگی کا مقصد کھانا بڑھانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد مکان کو اچھا بنانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد اپنے مالک کو خوش کرنا ہے، زندگی کا مقصد خدا کی عبادت کرنا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لہذا دنیا کے مال و دولت سے دھوکے میں نہ آئے، دنیا کی شہرت سے جو تھوڑے دنوں کی شہرت ہے، اس شہرت کی وجہ سے اللہ کو ناراض نہ کرے، اللہ کو ناراض نہ کرے، اور سنبھلنے کی کوشش کرے۔ نہ معلوم موت کس وقت آ جائے، اللہ کے دربار میں حاضری ہو جائے، پھر اللہ تعالی ہم سب سے سوالات کرے گا تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔